السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال اللہ تبارک وتعالی ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ خطاب جمعہ کے عنوان کے لیے کبھی کبھی ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ کس موضوع پر کلام کیا جائے، اور کل سے یہی فکر تھی کہ کس موضوع پر خطاب کیا جائے۔ ایک طرف ہم تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام یکم اگست سے ہم نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے، اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت، اس حوالے سے مختلف مواقع پر اور خطابات جمعہ میں گفتگو بھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں باجوڑ کا اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں جہاں پھر سے ایک فوجی آپریشن شروع ہوا اور نقل مکانی لوگوں کی ہو رہی ہے، لیکن زیادہ یہ خبریں ہمارے ہاں میڈیا پر عام نہیں ہیں۔ تو دوسری طرف بنیر کا علاقہ ہے اور اس کے بعد سوات کے دیگر علاقے پہ سوابی کا علاقہ، یہ بادلوں کا پھٹنا، لینڈ سلائیڈنگ کا ہونا اور بہت بڑے پیمانے پر جو تباہی ہے وہ ہمارے سامنے خبریں موجود ہیں۔ کراچی کی صورتحال کو دیکھ لیں تو پورے پاکستان یا دنیا بھر سے فون آ گئے، بھائی گھر پہ موجود ہیں، محفوظ ہیں، کیا حالت ہے۔ جو لوگ سڑکوں پر رہے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے ان کو اچھی طرح معلوم ہے۔ دوسری طرف لاہور کے ادارے کے اندر ہم جنس پرستی کے حوالے سے جو ایک ہمارے اوپر مغربی ایجنڈا تھوپا جا رہا ہے، دھڑلے کے ساتھ جو ایک پروگرام کیا گیا اور ہم جنس پرستی کے ان کاموں کو مزید آگے بڑھانے کی کوششیں وہ جاری ہیں۔ اور جب یہ سارے حالات ہیں کہ ایک طرف زلزلوں کے جھٹکے ہیں، سیلابی صورتحال ہے، نقل مکانی کی صورتحال ہے، لوگ گھروں سے بے گھر ہیں، کراچی جیسا بڑا شہر بھی وہ تباہی کا شکار ہے، ایسے میں سوشل میڈیا پر لوگوں کے کامنٹس آپ دیکھیں، مذاق ہے، مستیاں ہیں، کامنٹس ہیں، ہلا گلا ہے، مینز کا بنایا جانا ہے، تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کس موضوع پر خطاب کیا جائے۔ لیکن بہرحال جمعے کا ایک بڑا حاصل تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور جمعے کا رسول اکرم علیہ السلام کا معمول یہ بھی تھا کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے تذکیر فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال قرآن حکیم کی چند آیات کی تلاوت کی گئی، انہی کا مختصر ذکر ہوگا، اسی کے ذیل میں ان حالات پر کلام بھی ہوگا، اور کچھ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کی یاد دہانی کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا، بہت معروف مقام ہے قرآن حکیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ نے اس لیے قائم کیا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ یہ زندگی امتحان کے لیے جو بھی طرح ہے، بہرحال وہ امتحان ہے، خوشی ہے، غمی ہے، آسانی ہے، مشکل ہے، خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے،
جو کچھ بھی ہے یہ ہے بہرحال زندگی ایک امتحان، اور امتحان میں ہمارا رویہ کیا، اسی پر آخرت میں فیصلے ہونے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام تلاوت کیا گیا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم شر اور خیر کے ذریعے تمہارے امتحان لیتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹایا جائے گا ہماری طرف، یا تم لوٹ کر آؤ گے ہماری طرف۔ تو یہ زندگی کیا ہے، شر ہے یا خیر؟ اچھا ہمارا ایمان بھی ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ۔ ہمارا جو ایمان ہے، ایمانیات کی تفصیلات ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تقدیر پر ایمان ہے، اچھا لگے یا برا لگے، جو بیت رہا ہے وہ اچھا لگے یا برا لگے، ہمارا ایمان ہے۔ اصل اللہ کا حکم ہے، ظاہر کے اسباب ہیں، سب اپنی جگہ کے ذکر آ جائے گا، لیکن تقدیر پر بھی ہمارا ایمان۔ خیر، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ وَنَبْلُوكُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور شر اور خیر اس کے ذریعے ہم تمہارے امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بدلتے حالات انفرادی سطح پر ہوں، اجتماعی سطح پر ہوں، یہ تو ہمارے مقدر میں لکھے ہیں اللہ کی طرف سے، اسباب بنتے ہیں، لیکن یہ جو بیت رہا ہے ہمارا امتحان، اچھا بیت رہا ہے، بظاہر برا بیت رہا ہے، خوشی آ رہی ہے، غمی آ رہی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، عروج ہے، زوال ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، کچھ بھی ہے، واٹ ایور اٹ میں بھی ہے، یہ سب کچھ کیا ہمارے امتحان ہو رہا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹنا ہے ہماری طرف۔ یہ اگر معاملات ہمیں کلیئر ہوں تو عروج و زوال، نشیب و فراز میں آدمی دائیں بائیں نہیں ہوتا، باوقار رویے پر رہتا ہے، ورنہ کفریہ کلمات بھی زبان پر آ جاتے۔ وہ کفریہ کلمات کہ اللہ کو ہمارے گھر ملا تھا، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہمارے گھر میں ہی ہونا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے، اور ایک طرف وہ کیفیت ہے، مجھ سے بھول نہ ہو جائے تو میں ابھی عرض کر دوں، ایک صاحب علم کا ویڈیو کلپ تھا، غالباً آسٹریلیا کا، انگریزی میں ان کا خطاب ہو رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے جیسے غزہ والے مسلمان کر دو۔ تو اس نے پوچھا کہ تم عیسائی ہو تو تم نے بائبل پڑھی ہوگی، انجیل، کہنے میں عیسائی تو نہیں۔ اچھا تم نے اگر اسلام قبول کرنا تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا میں نے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بولا اس کی سیرت بھی نہیں پڑھی۔ اسلام کے بارے میں کوئی تعلیم، بولا کچھ بھی نہیں پڑھا۔ پھر تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ بولا میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں تو عجیب بات ہے۔ اور کل ہی کی ایک ویڈیو کلپ اور بھی تھی، امیج تھا کہ ایک ماں کی گود میں 5 سال کے بچے کو صہیونی ظالموں نے شہید کر دیا، ماں کی گود کے اندر۔ بہرحال یہ عورت کہتی ہے اس امام کو کہ میں نے دیکھا ان ویڈیو کلپس کے اندر کہ ایک بچہ شہید ہو گیا، تم شہید کہتے ہو، بہرحال قتل ہو گیا اس عورت کے نزدیک، لیکن اس کی ماں کہہ رہی میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ ہم نے پرانے واقعات بیان بھی کی، ہم نے پڑھے بھی، ہم نے سنے بھی۔ شوہر چلا گیا تو بیوی یہ کہہ رہی کہ میں پیچھے رہ گئی، تو پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو یہ عورت وہ کہتی ہے کہ کون لوگ ہیں بھائی، مجھے ان جیسا بنا دو، مجھے نہ قرآن پتہ، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ، نہ میں بائبل پڑھنے والی، نہ کچھ پڑھنے والی، مگر میرے تو بچے کو بخار آ جائے تو میرا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے، مصیبت پڑ جاتی۔ یہ کیسی عورت ہے کہ اس کا بچہ مر جاتا ہے تو یہ کہتی ہے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی۔ یہ کیسی بیوی ہے کہ شوہر چلا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تیرے فیصلے پر راضی، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ شوہر تو پہلے جنت پہ چلا گیا، میں بعد میں جنت میں آؤں گی۔ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو وہ عورت کہتی ہے بھائی تو مجھے مسلمان کر دو۔ یہ کہنے کے بعد اس کا خطبہ تو ہو گیا ایک طرف، اور امام انگلش میں وہ جو بیان کر رہا تھا زار و قطار رونا شروع ہو گیا، بولا ہم پیدائشی مسلمان، ہمارا ایمان کدھر کھڑا ہے آج؟ اور یہ ایک عورت جو کہ غیر مسلم ہے، مسلمانوں کی استقامت کو دیکھ کر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے جملوں کو سن کر یہ کہتی ہے کہ مجھے ان جیسا بنا دو۔ کہ مجھے امام ہو کر شرم آتی ہے کہ میرا ایمان تو ایسا نہیں۔ بہرحال یہ زندگی امتحان ہے، یہ شب و روز کے حالات اور واقعات اسباب ہیں، آگے ذکر ہو جائے گا مختصر، لیکن ہمارا ایمان ہے جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، لیکن ہمارا امتحان ہے ان حالات میں آپ کا میرا رویہ کیا ہے، طرز عمل کیا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم آخرت کے ماننے والے ہیں، ہم تقدیر کو ماننے والے ہیں، ہم جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان حالات میں بھی یاد رہے اور بھول نہ جائیں کہ ہمارا امتحان ہے،
یہ ساری زندگی امتحان ہے۔ ہاں، اس زندگی کے ان امتحانات کے دوران میں، زندگی کے گزرنے کے دوران میں، یہ دنیا کے معاملات کی چلنے کے دوران میں نشیب، فراز، عروج، زوال، خوشی، غمی، تکلیف، آسانی، تباہی، بربادی بھی اور خوشحالیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ اس تصور کو بھی قرآن کریم میں ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی سختیاں بھی آتی ہیں، کبھی اللہ جھنجھوڑتا بھی ہے، کبھی اللہ آزمائشیں بھی مسلط کرتا ہے، کبھی عذاب بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تین الفاظ نوٹ کر لیں، آزمائشیں بھی ہوا کرتی ہیں، تنبیہات، وارننگ بھی ہوا کرتی ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوا کرتا ہے۔ کبھی قرآن کریم نے یوں فرمایا، بارہا اس آیت کا حوالہ آتا رہا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں، سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ خشکی میں، تری میں فساد، کبھی سونامی، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی بارش، کبھی لینڈ سلائڈنگ، کبھی بادلوں کا پھٹ جانا، برس پڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ خشکی تری میں فساد مچا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، سب نہیں۔ اور اگر ہماری حس مر نہ چکی ہو، کچھ رمق ایمان کی اگر باقی ہو، تو ہم یقین کریں گے اس بات کا کہ اگر ہمارے سارے کرتوتوں پر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو ہم یہ سمندر کے ساحل پر بیٹھے ہیں قرآن اکیڈمی کی اس مسجد کے اندر، ہم نے بچپن سے سنا کہ ہم سی لیول سے نیچے ہیں۔ یہ کراچی، یہ ڈی ایچ ہے تو کھڈے میں بنا ہوا ہے، کھڈے میں بنا ہوا ہے، اور کھڈے سے مراد سمجھ رہے ہیں نا، نقشے اصل دیکھے تو کھڈا ہے یہ، ہم نیچے ہیں سمندر سے، اور ہم نے بچپن سے سنا طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، اور اگلے دن خبر کیا تھی؟ مسقط کی طرف رخ مڑ گیا، مڑ گیا، اللہ نے موڑ دیا، بڑا فرق ہے اس میں، مڑ گیا یہ عقل کہے گی، موڑ دیا یہ ایمان کہتا ہے۔ وہ گجرات کی طرف رخ مڑ گیا، مڑ نہیں گیا، موڑ دیا اللہ نے، ورنہ کتنا ہے 60-70 کلومیٹر کراچی اس سمندر کے سامنے۔ اللہ اکبر، عرض یہ کرو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کا سارے کرتوتوں پر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو کیا حشر نشر ہو جائے، لیکن نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ مؤخر کرتا ہے، اللہ ڈیلے کرتا ہے، اللہ مؤخر کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی۔ یہ آیت سورہ روم آیت 41، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال و کرتوتوں کا مزہ ان کو چکھائے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کو عذاب دے کر کوئی خوشی ہوتی؟ استغفر اللہ۔ اللہ کو سختی میں مبتلا کر کے کوئی خوشی ہوتی؟ معاذ اللہ، قطعا نہیں۔ اس میں بھی حکمت ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ سختیاں، یہ تکالیف، یہ کبھی اس لیے کہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے، یہ آزمائشیں کیوں، یہ سختیاں کیوں ہیں؟ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے، لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام ہے، سورۃ السجدہ، جس کو الف لام میم السجدہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں، معاف کیجیے گا، فجر کی نماز میں، جمعے کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ کی اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ایک بڑا عذاب جو قوموں کو مٹا دیتا ہے، عذاب استیصال کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی قوم آل فرعون، یہ سارے مٹائے گئے۔ یہ نافرمان قومیں، یہ عذاب استیصال مٹا دیا جائے، یہ تو بڑا عذاب ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو آخرت میں۔ لیکن دنیا میں قوموں کو مٹا دیے جانے والے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، تنبیہ کے طور پر، وارننگ کے طور پر، تاکہ دل نرم ہو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں ان کو مبتلا کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ ہاں، ایک نقطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا جو طفیل اور حاصل ہے، اس کا ایک حاصل ہے کہ جیسے پچھلی ساری قومیں یک
یکدم مٹا دی جاتی تھیں، اس امت کا یہ معاملہ تو نہیں ہوگا کہ پوری امت یکدم مٹا دی جائے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذابوں کا آنا یہ تو تاریخ سے ثابت شدہ بات ہے۔ آج بھی اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تنبیہات کا آنا، آزمائشوں کا آنا، سختیوں کا آنا، لعلہم یرجعون، مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف۔ دیگر مقامات پر آتا ہے لعلہم یتضرعون، لوگ آہوزاری کریں، گڑ گڑائیں، روئیں اللہ کے سامنے، جھکیں اللہ کے سامنے، بچھیں اللہ کے سامنے، یتضرعون، آہوزاری کریں۔ ایک مقصد یہ بیان ہوتا ہے قرآن میں، اور یہ ان دو آیات میں کیا آیا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ ایک اور آیت تلاوت کی گئی سورہ انعام کی آیت نمبر 65۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عذابوں کا ذکر کیا، اور اس کا تعلق صرف نافرمانوں، معاف کیجیے گا، کافروں سے ہی نہیں، یہ صرف گزشتہ اقوام سے نہیں، یہ ماننے والوں کے ہاں بھی کیفیات آ سکتی ہیں۔ مفسرین نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا، 3 قسم کے عذاب۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو القادر، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے اللہ عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا، شیعہ کا لغوی لٹرل ترجمہ ہوتا ہے گروہ، یا اللہ تمہیں او یلبسکم شیعا، اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے گروہ کو چکھا دے۔ یہ 3 قسم کے عذاب، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب، اور اللہ گروہوں میں تقسیم کر دے، یہ تیسرا عذاب۔ آگے اللہ فرما رہا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے بھلا کس طرح ہم آیات کو یہ طرح طرح سے پیش کر رہے ہیں، مختلف انداز سے سمجھا رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھیں۔ اوپر سے عذاب، فوراً ذہن میں مثالیں آ جائیں گی۔ لوط علیہ السلام کی قوم، کیا گندا کام کیا تھا اس قوم نے؟ شرک میں تو یہ قوم مبتلا تھی، یہ ہم جنس پرستی کے گندے کام میں مبتلا تھی۔ جس ہم جنس پرستی ہومو سیکچوالٹی کو آج دنیا کے اکثر ممالک نے قانون کا درجہ دے دیا، اور ہمارے یہاں ایک متنازعہ ایکٹ موجود ہے جس میں اس کو قانوناً سہارا دیا جا رہا ہے، اور اسی کا ذکر ابتدا میں نے کیا تھا کہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے والی محافل اس پاکستان میں منعقد ہو رہی ہیں دھڑلے کے ساتھ۔ بہرحال تو اوپر سے عذاب قوم لوط پر آیا، پتھر اللہ نے برسائے، اس قوم پر تو اور عذاب بھی آئے۔ قرآن کریم بتاتا ہے اس قوم کو اندھا کیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم، اور ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر پٹخ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر بھی برسائے، اور ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں اللہ نے ان کو غرق کر کے نشان عبرت بنا دے۔ اس قدر عذاب ہے اس ہم جنس پرستی کے گندے عمل پر اللہ کی طرف سے، جو لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ کر اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے قیامت تک عبرت بنا دی ہے۔ نیچے سے عذاب، نوح علیہ السلام کی قوم میں آسمان سے بھی پانی برسا، اور زمین سے بھی پانی ابل پڑا، اور قوم مٹا دی گئی، نافرمان مٹا دیے گئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، آسمان سے شعلے بھی برسے، زمین پر زلزلہ بھی آیا۔ یہ قرآن کریم جو پچھلی اقوام کے واقعات بیان کرتا ہے، قرآن اسٹوری بک تو نہیں ہے، اسٹوری ٹیلنگ بک تو نہیں ہے، قصوں کی کتاب تو نہیں، کہانیوں کی کتاب تو نہیں، بک آف گائیڈنس ہے، غور کرنا چاہیے۔ تو یہ پچھلی اقوام پر زلزلے بھی آئے، طوفانی بارشیں بھی آئیں، پتھر بھی برسائے گئے، شعلے بھی برسائے گئے، زوردار آواز، صیحہ، چیخ مسلط کر کے بھی عذاب دیا گیا، پٹخ دیا گیا، بستیوں کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا۔ دنیا میں زلزلے ویسے بھی آتے ہیں، دنیا میں طوفان ویسے بھی آتے ہیں، ظاہر کے اسباب تو ہوا کرتے ہیں نا، لیکن قرآن کریم بتاتا ہے کہ صرف فزیکل کازز نہیں، میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں۔ بھائی زلزلہ زمین پر ہی آتا ہے، زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، شدید بخارات اوپر جاتے ہیں اور بادل بنتے ہیں تو شدید بارش بھی آتی، ٹھیک ہے، ظاہر کا ایک سبب ہے، لیکن قرآن کریم بتا رہا ہے کہ صرف ظاہر کے اسباب نہیں ہوتے، لوگوں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی زلزلے، طوفان، پتھروں کا برسنا، شعلوں کو برسائے جانا قرآن کریم بتا رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر، یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ یہ ہے میٹا فزیکل کازز، یہ جو زلزلے، طوفان اور اس طرح کی کیفیات آتی ہیں، ان کی میٹا فزیکل کازز بھی ہیں، ان کے یہ اسباب، یعنی لوگوں کے کردار کا بگاڑ بھی بہت بڑا سبب ہے، جس کی وجہ سے کیفیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر بطور عذاب بھی مسلط کی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اوپر سے عذاب ایک اور بھی ہے،
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، اللہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، وہ لکھتے ہیں کہ اوپر سے عذاب یہ بھی کہ ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں، ناہنجار، خائن، بد کردار، ظالم، جابر حکمراں مسلط کر دیے جائیں۔ اور ہماری عوام کی عظیم اکثریت حکمرانوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، یہ اوپر کا عذاب ہے۔ اور سنیں، باسز جو ہوں، یعنی سیٹ باس اوپر ہوتا ہے نا، وہ ظالم ہو جائے، جابر ہو جائے، یہ نیچے والوں کے لیے اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے سے عذاب کیا ہے؟ عوام ناہنجار ہو جائیں، عوام سننے والے نہ ہوں، یہ اوپر والوں کے لیے عذاب ہو جائے گا نیچے سے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے۔ کوئی مثالیں دینے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پوش ایریاز میں کراچی، اسلام آباد، لاہور، پورے پاکستان آنا جانا رہتا ہے، بچے ماؤں کو پیٹ رہے ہیں، باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں پب جی گیم کے ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے۔ بھائی کو مار دیا، ماں کو مار دیا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک لڑکے نے اس پورے گیم کو پورا کرنے کے لیے یا ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے ہمارے شہروں کے اندر۔ اولڈ ہاؤسز بڑھ رہے ہیں، دے آر ناٹ ہومز، دے آر ہاؤسز۔ یہ گھر نہیں ہے، یہ مکانات ہیں۔ ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دو وہاں پر۔ اولاد ناہنجار ہو جائے، یہ نیچے سے عذاب ہے۔ سبارڈینیٹس، ملازمین ناہنجار ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، یہ بھی نیچے سے عذاب ہے۔ دیکھتے چلے جائیے۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ گروہوں میں تقسیم کر دے، اللہ گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ اسی کراچی شہر میں ہزاروں لاشیں گرے کہ نہیں گرے لسانیت کی بنیاد پر؟ یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پشتون بولنے والا، لڑا دو۔ ادھر جی یہ کوئٹہ ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی کو مارے گا، لڑا دو یا لڑو۔ تو زبان کی بنیاد پر ہمارے یہاں تقسیمیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ مسلکوں کی بنیاد پر ہمارے یہاں تقسیمیں ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ مسلکوں کی جنگ کے چکر میں مسجدوں پہ تالے لگے کہ نہیں لگے؟ کفر کے فتوے بٹے کہ نہیں بٹے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی علماء شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں قتل نہیں، شہید کہہ رہا ہوں، ادب سے، احترام سے۔ لیکن مسلکوں کی جنگ، فرقہ واریت کی جنگ۔ پھر ایک انتہا ہے کہ سیاست کی بنیاد پر جنگ، کس طرح گالم گلوچ میڈیا پر بھرا ہوا ہے، کس طرح انتقامی کارروائیاں سامنے ہیں ہمارے۔ کل کسی کے پاس طاقت تھی تو وہ کسی کے اوپر سختیاں کر رہا تھا، آج کسی کے پاس طاقت ہے وہ کسی اور پہ سختیاں کر رہا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات۔ انتہا پر آ جائے، ریاستی ادارے اور عوام میں لڑائی پیدا ہو جائے، نفرتیں پیدا ہو جائیں، جنگ جدل کی شکل اور صورت پیدا ہو جائے، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور جو طاقتور ہے نا، یاد رکھنا، سب سے زیادہ طاقتور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سامنے فرعون نہیں ٹھہرا، شداد نہیں ٹھہرا، نمرود نہیں ٹھہرا، قوم عاد نہیں ٹھہری، قوم سمود نہیں ٹھہری۔ آج کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت ہے میرے پاس، میں حکمرانی پر ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں جو چاہوں سو کر لیں۔ اور تم سب سانس لینے کے محتاج، ہوا کے محتاج، پانی کے محتاج، واش روم جانے کے محتاج۔ اپنی اوقات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ذرا سے طاقت کے گھمنڈ اور نشے میں آ کر اپنے انتقامی جذبات اور اپنی طاقت کا اظہار، یہ چند دن کی بات ہے۔ فرعون بھی نہیں ٹھہرا، لاش موجود ہے اس کی عبرت کے طور پر۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ آج کے دن تیری لاش تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ دیکھ لی جائے اس کی لاش، انٹرنیٹ پر بھی تصاویر مل جائیں گی اور مصر کے عجائب گھر میں بھی مل جائے گی اس کی لاش ہمیں۔ آج ہے کوئی بھی کسے باشد ریاستی اداروں کے سربراہ ہوں یا حکمراں بیٹھے ہوئے ہوں کہیں، یا کوئی اور اختیار رکھنے والا اپنے آپ کو سمجھتے میں طاقتور ہوں، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا اور ہمارا لباس ہوگا۔ یہ اوقات ہے ہماری، یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے طاقتور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہی میں اللہ مروانا چاہتا ہے ہماری، اسی میں کو ختم کروانا چاہتا ہے۔ ہر اذان میں اللہ اکبر، ہر اقامت میں اللہ اکبر، ہر نماز میں، رکوع میں، سجود میں، جانے اور آنے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ چند آیات قرآنی، ان کا حاصل، یعنی جو بات ہم نے تفصیلاً سمجھی، زندگی امتحان کے لیے، یہ شب و روز امتحان، یہ خوشی غمی، عروج و زوال، تکلیف پریشانی امتحان، اور جو بیت رہا ہے وہ امتحان ہے۔ اور اس کے دوران میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں، تنبیہات اور عذاب بھی آتے ہیں، اور کئی مرتبہ لوگوں کے گناہ اور کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب بھی مسلط ہوتے ہیں۔
آزمائشیں بھی آتی ہیں. ایک بڑا مقصد جو رہ گئے جو زندہ ہیں لعلہم یرجعون وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح لوٹنے والے بنے. باقی اس موضوع میں اور بھی تفصیلات ہیں. زلزلے میں اللہ کے نیک بندے بھی شہید ہوتے ہیں نا, اللہ کے فرما بردار بندے بھی جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ہر شخص آخرت میں اپنی نیت پر اٹھایا جائے, ہر شخص آخرت میں اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. اللہ کا نیک بندہ بھی ہو سکتا ہے چلا جائے اس کیفیت میں, کوئی مسئلہ نہیں. طاعون کی بیماری میں بعض صحابہ کرام شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. طاعون کی بیماری میں وہ اللہ کے ان کو اجر ملے گا. تو کئی مرتبہ نیک لوگوں کے لیے ایسے آنے والے مصائب ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جانا ہر ایک نے ہے, کئی مرتبہ نیک لوگ بھی ان کیفیات میں جاتے ہیں, لیکن آدمی نیک اگر ہے تو گناہوں کی معافی, کبھی درجات کی بلندی, کبھی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہارڈ لے, ایگزام ہارڈ لے اور کل مارکنگ آسان کر دے. مشکل میں اللہ نے ڈالا, کل اللہ آسانی فرما دے. اور کہیں کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مگر ہمارے لیے کہ ہم تو زندہ ہیں نا, ہمارے سامنے جانے والے جا رہے ہیں, ہم جو زندہ ہیں ہمارے لیے کیا ہے لعلہم یرجعون, لوگ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اب ذرا گنتے جائیے کیا کچھ ہے جو ہم پر بیت رہا ہے. طوفانی بارشیں, سیلابی صورتحال. کراچی والوں کو ایک دن کی بارش سے اندازہ ہوا ہے نا, لیکن یہ ایک فلیٹ علاقہ ہے, یہاں پہاڑ نہیں ہے. ان لوگوں کا سوچے جو بنیر اور سوابی میں جن لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے, دیکھ تو لیتے ہیں نا ویڈیوز کے اندر, لیکن ایک دن کی بارش سے شاید ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ کیا ہوتا ہے جب پانی اس قدر برستا ہے. تو طوفانی بارشیں, سیلاب کا آنا, سیلابی ریلوں کا آنا, اور وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر رہا, اندازہ کرو اس کی حالت کیا ہوگی. اسی طریقے پر بادلوں کا برسنا, زلزلوں کے جھٹکے مستقل بڑھ رہے ہیں, اور قیامت سے قبل اللہ کے رسول کی احادیث میں ہے کہ کیفیات بڑھیں گی, زلزلے. اسی طرح بے امنی کا معاملہ. ملا ایک صاحب نے, ابھی بڑے پیارے ہمارے ساتھی, بڑے ویل لرنڈڈ ہیں, عالم دین بھی ہیں, کچھ انہوں نے فائل مجھے بھیجنی تھی. ڈی ایچ اے میں یا قریب میں کے رہتے ہیں, تھوڑا سا دور یہاں سے, کہ بھائی 2-2.5 دن سے بجلی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, لیپ ٹاپ نہیں چل رہا, یہ نہیں چل رہا, وہ نہیں چل رہا. اب جا کے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ کل ایک میٹنگ ہے تو فائل میں نے آپ کو بھیج دیا. اللہ اکبر. ناٹ ڈی ایچ اے, تھوڑا مجھے یاد ہے ذرا یہاں سے دور ان کا علاقہ ہے, لیکن بہرحال ہم سب نے بھگتا ہے اس چیز کو, ہم سب کو پتا ہے. اور جو لوگ دوپہر 3 بجے سے نکلے ہیں اور اپنے گھروں کو صبح 6 بجے پہنچے, ذرا دیکھیں نا صورتحال, یہ سب بیت رہا ہے ہمارے ساتھ جی. اسی طریقے پر آپس کا جنگ و جدل کا معاملہ, سیاسی بنیادوں پر کتنی نفرتیں ہمارے ہاں, ریاستی اداروں اور عوام میں نفرتیں کس قدر بڑھ گئیں. مسلکی معاملہ میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے. آپس کی دشمنیاں بھی ہمیں معلوم ہیں, اور بھائی بھائی کے خلاف جو ہے وہ کسی کو کھڑا کر کے قتل کرواتے جائیداد کے قبضے کے لیے. نہیں ہو رہا ہمارے یہاں, وراثت کے چکر میں, جائیداد کے چکر میں, اور معاملات میں کاروبار پر قبضہ کرنے کے چکر میں. یہ تو عام سی بات ہے ہمارے جی. یہ بدامنی, یہ باہم جنگ و جدل کا معاشی تنگی کا معاملہ. حکومت کتنی خوبصورت ونڈو ڈریسنگ ہمارے سامنے کر رہی, ہمارے ہائی افس باہر جا کر بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, جناب اتنا پیسہ پاکستان کو مل جائے گا, اتنے ارب ڈالر ہمیں مل جائیں گے. اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے ہم سب کو پتا ہے. 60-70% کہاں جی رہی ہے, ایٹ یا بلو پاورٹی لیول. خوبصورت سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں, مگر معاشی تباہی ہمارے سامنے ہے. 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سال کے آغاز یعنی جنوری سے جون کے دوران کم و بیش پھر 3.5 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے. یہ ہم پر بیت رہا ہے سارا جی. اسی طریقے پر بے سکونی, بے اطمینانی, نہ جانے کیا کچھ. اس سب کے بعد بھی ہم کول بیٹھے ہوئے آرام سے, سب ٹھنڈ, سب ٹھیک, آل از فائن, آل از رائٹ. اور جس طرح کے کامنٹس ہمارے پاس, اور میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے, دینی لوگ اچھے بھلے علماء, بڑے ناموں کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن عالم دین, اور جس مذاق مستی کے ساتھ کامنٹس پاس ہو رہے ہیں, گاڑیاں تیر رہی ہیں کامنٹس پاس ہو رہے ہیں, بندہ تکلیف میں کامنٹس پاس ہو رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم مزے لے رہے ہیں. یہ ہماری بے حسی, ہم مزے لے رہے ہیں. ہم میمز, جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ میمز کیا ہوتی ہیں, سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے, ہم کامنٹس پاس کر رہے ہیں اس پر, ہم نظارے دیکھ رہے ہیں, اور اپنی بھڑاسی بھی نکال لیں حکومت کے خلاف, فلاں کے خلاف. وہ ایک بحث ہے, گورننس کے بھی مسائل ہیں, بالکل صحیح بات ہے. ندی نالوں کی صفائی ہم نہ کریں, ہاں برساتی نالوں کے پاس ہم جو بلڈنگیں بنانے کی اجازت دیں تو غلط ہے نا.
جن علاقوں میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پتہ ہے یہاں بڑے بڑے پتھر برسوں سے موجود ہیں، شاید صدیوں سے موجود ہوں، یہ گزر گائے ہیں سیلابی ریلے کی، یہاں کیوں عمارتیں بناتے ہو بھائی؟ ان عمارتوں کے بنانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ اب تو پوری پوری کالونیز بنتی ہیں، زرعی زمینوں کو ختم کر کے جناب بڑی بڑی کالونیز ریزیڈینشیل بنائی جا رہی ہیں، اور ندی نالوں کے کنارے بنائی جا رہی ہیں، پہاڑی علاقوں لوگوں کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے۔ ابھی آ گئی تھی 9-10 محرم کی چھٹی، اس کے ساتھ نہیں بلکہ 14 اگست کی چھٹی، اس کے ساتھ ایک چہلم کی چھٹی، اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی، پورے جہاز بھرے ہوئے تھے جناب، مری جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، لانگ ویکینڈ ملا ہوا ہے، پتہ ہے کہ آگے ایکسپیکٹڈ ہے سارے معاملات، لیکن نہیں، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری مسیحیں ختم نہیں ہو رہی، ہمارے دل نرم ہی نہیں ہو رہے۔ کہا کہ اسی نے اللہ نے اتنا پانی برسا دیا، ہمارے تھوڑے آنسو بھی بہے اللہ کے ساتھ، اللہ نے اتنا ہلا دیا زمین کو، ہمارے دل بھی ہلے، کوئی نرمی پیدا ہوئی، کوئی رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے حس نہیں ہوئے ہم لوگ؟ تو کیا اس سے بڑھ کر عذاب آئیں گے تب ہم نہ مانیں گے؟ اس سے بڑھ کر عذاب آئیں گے، یا تنبیہات آئیں گی، یا وارننگ آئیں گی، یا سختیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تب شاید ہم مانیں گے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ قرآن تو ہلا دیتے خدا کی قسم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا، ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا اس کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھیں۔ یہ قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم پر کوئی اثر ہو رہا ہے؟ آل از فائن، مزے لے رہے ہیں ہم تو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہے اس کو؟ بے حس، دل مردہ، ایمانی غیرت ختم، ایمانی رمق ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا کرے جی، ہمارے دلوں کو سختی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے، اللہ ہمیں رجوع اپنی طرف توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ انفرادی بھی کرنی ہے، توبہ اجتماعی بھی کرنی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دو باتیں جو میں نے اشارتاً عرض کر دیا، باجوڑ کا علاقہ ہے، یہ جو ہمارے قبائلی علاقہ جات کہلاتے ہیں، پھر وہاں آپریشن حکومت نے شروع کیا ہے، ریاستی اداروں نے شروع کیا ہے۔ بہرحال پاکستان کی سالمیت کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں عزیز ہے پاکستان کی سالمیت، اور اگر کوئی در اندازی ہوتی ہے تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ دین دشمن لوگ ہیں، یہ پاکستان دشمن لوگ ہیں جو ملک میں انتشار چاہتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ علاقہ سیٹل ہو۔ دین دشمنوں کو پتہ ہے کہ یہاں سے تحریکیں اٹھنی ہے، کل یہاں سے اللہ کے دین کے غلبے کی بات بھی چلے گی، اور کل یہاں سے فوجوں نے جناب مہدی کی نصرت کے لیے بھی جانا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ علاقے کبھی بھی سیٹل ہو، یہاں پہ امن و سکون کا معاملہ ہو۔ ہمارا عرض کرنا یہ ہے، بارہا ہم نے عرض کیا، اور ریاستی اداروں کو لکھا بھی ہے، حکمرانوں کو لکھا بھی ہے، اردو میں بھی لکھتے ہیں، انگریزی میں بھی اگر ان کو سمجھ آتی ہے لکھتے ہیں، اور پھر لکھ دیں گے، پھر پہنچا دیں گے کہ خدا کے بندو، یہ وہ قبائلی علاقے تھے جہاں کبھی ہماری فوج نہیں کھڑی ہوتی تھی، ان سرحدوں کی حفاظت قبائلی علاقے کے لوگ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ۔ اب کیا ہو گیا؟ امریکہ کا ساتھ دینے کے بعد ہی گڑبڑ شروع ہوئی نا، امریکہ کا پٹھو بننے کے بعد ہی گڑبڑ شروع ہوئی نا، کہ ہم نے اپنے قبائلی بھائیوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دی، ہم نے آپریشن کر کر کے ان کے بچوں کو شہید کیا۔ ڈما ڈولا کے ایک مدرسے پر ہم نے 82 بچے شہید ہوتے ہوئے دیکھے، اور ہم نے کہا ہم بھی بچوں والے، وی کین انڈرسٹینڈ، مگر ہم نے بعد میں کہا کہ مدرسے کے بچے تھے تو ان پر کسی کو واویلا نہیں مچا، اے پی ایس کے بچوں پر ہوا، وہ بھی ہمارے بچے تھے، اس پر ہم نے پروگرام کیا اگلے دن، اور ہم نے کہا یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، اور ظالموں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوں یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوں، وہ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں۔ یہ ڈسکرمنیشن نہ کریں کہ یہ ہائی افس کے بچے ہیں، یہ باقیوں کے بچے ہیں، تو پھر تو نفرت پیدا ہوگی نا۔ نفرت ختم کریں، وہاں کے ہم کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لیں، ان علاقے کے اندر اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، ان کے جرگے کا سسٹم ہے، ان کے بڑوں کا سسٹم ہے، مقامی لوگوں کو آن بورڈ لیں، اور پھر وہی بات ہمیں اور آپ کو جوڑنے والی شے، پاکستان میں پنجابی ہوگا، پٹھان ہوگا، بلوچی ہوگا، سندھی ہوگا، مہاجر ہوگا، اردو بولنے والا جو بھی ہے، ہمیں جوڑنے والا شے کلمہ، یہی باتیں ہم کر رہے ہیں پچھلے 20-22 دن سے۔
پاکستان کی سالمیت کلمے کے ساتھ، ملک میں انتشار ختم ہوگا کلمے کی طرف آ کر، کلمے کی بنیاد پر جڑ کر یہ نفرتیں ختم ہوں گی اور اسلام کی طرف پیش قدمی کر کے ہم ان ساری مشکلات سے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب بہرحال وہاں پر آپریشن بھی ہے، کئی دن کرفیو لگا ہے، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، مگر یہ باتیں زیادہ میڈیا میں نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے کیا آنا ہے وہ آئے گا، کیا نہیں آنا وہ نہیں آنے دیں گے بھائی، ختم ہو گئی بات۔ مگر ہمیں ذاتی رابطوں سے علم ہے اور وہاں کئی لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، تنظیم اسلامی کا اپنا ایک نظم ہے، جو بھی ہمارے کو ساتھی وہاں پر ان کو ہم نے ہدایت جاری کی ہے کہ اگر شروع ہو گیا سلسلہ کہ دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، وہ ان کے اپنے حجرے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے کمرے ہوا کرتے ہیں، ان میں ان کو رہائش دی جائے، جو ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ تنظیم اسلامی کے اپنے نظم کے تحت جو ہماری اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ باجوڑ کا اتنا نمایاں نہیں، لیکن بنیر کا واقعہ، سوابی کا بریلہ اور ادھر سوات کے دیگر علاقے تو پورے پاکستان کے سامنے بات واضح ہے۔ اس وقت بہرحال وہ بات تو ہو گئی آزمائش اور وجود اللہ کی، اس وقت بہرحال ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ تنظیم اسلامی کا اپنا ایک نظم ہے، مختصر نظم ہے، ہم نے اپنے ذمہ داران اور رفقا کو ذمہ داری دے رکھی ہے کہ ہمارے تنظیم کے رفقا ہوں، ان کے پڑوسی، ان کے رشتہ دار، جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم نے شروع کر دیا۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا ایسی تمام آفات کے موقع پر، ایسے تمام مواقع پر ہمیں لبرلز اور سیکولر لوگ جو بہت زیادہ دین داروں پر حملے کرتے ہیں وہ عام طور پر نظر نہیں آتے۔ آپ کو نظر آئیں گے کون؟ مدارس کے لوگ نظر آئیں گے، الخدمت جماعت اسلامی کے ادارہ وہ نظر آئے گا، مدارس کے لوگ نظر آئیں گے، مدارس کے طلباء نظر آئیں گے۔ اچھی بات ہے اور وہ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا جس پر اعتماد ہو آپ ان کے ذریعے تعاون کیجئے، ہماری اوپن اپیل ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں اللہ کا کلام سنیے۔ ہم دنیا سے لیتے سوشل ویلفیئر، بل گیٹس نے یہ کیا، مدر ٹریسا نے یہ کیا اور رتفاؤ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ او بھائی چھوڑ دو، مروب ہونا مت بنو غلام ابن غلام، اپنے دین کی طرف آؤ۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، حدیث قدسی ہو گئی مسلم شریف کی روایت، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی تھی، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ تو رب العالمین ہے، بھوک اور پیاس اور بیماری اور لباس تجھے کیا حاجت، تجھے کیا مسئلہ؟ اللہ فرمائے گا نہ، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو پلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو لباس دیا ہوتا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا۔ اللہ کی رضا یہ خدمت خلق سے مل رہی، ہمیں دوسروں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا حصہ ڈالیں۔ اس وقت یہ ہمارے کرنے کا کام بھی ہے، جو ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں وہاں پر امداد پہنچانے کی، یہ بھی ہمارے کرنے کا کام ہے۔ یہاں سے لے کے غزہ تک ہمارے کرنے کا کام ہے۔ وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی کہ قحط اناؤنس ہونے والا ہے غزہ کے اندر، یہاں تک حالت آ گئی۔ دنیا غیر مسلم کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، مگر مسلمانوں کو کوئی پریشانی، ہمارے حکمرانوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم بات کرتے رہیں گے بھائی، قحط ڈکلیئر ہونے والا ہے غزہ میں، اب یہاں سے لے کے وہاں تک یہ اتحاد امت کی ہم نے بات کی ہے نا بھائی، اسی کے ذیل میں بات ہو رہی۔ یہ درد تو محسوس کرے امت کا، اور اگر یہ درد بھی محسوس نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ بھی دعاؤں کے لیے نہ اٹھیں، اور جو ہماری جیب ہمیں گنجائش دیتی ہے، اور گنجائش سے ایک مراد یہ بھی کہ اپنا تھوڑا کم بھی کر لیں، ہاں اپنا تھوڑا کم بھی کر لیں، نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کچھ تو کریں، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، جواب دینا ہے، اپنے حصے کا تو کام کریں۔ خواہ وہ اب باجوڑ کا معاملہ، وہ بنیر کا معاملہ، کراچی میں معاملہ ہوا، کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آئیں۔ شارع فیصل کا پتہ چلا، رات کے وقت نوجوان نکل آئے جوسز لے کر اور چیزیں لے کر اور انہیں ڈسٹریبیوٹ کیا، اچھی بات ہے، یہ قدریں ہیں ہماری۔ مجھے معلوم ہوا کراچی کے کچھ ریسٹورنٹس نے اپنے ریسٹورنٹس کھول دیے، وہ جو لوگ راتوں کو پھنسے رہے، اخباری اطلاعات ہیں، ان کو کھلایا پلایا، ان کو رات بھر وہاں پہ ٹھہرایا، بہت اچھی بات ہے۔ یہ قوم مردہ نہیں ہے، یہ قوم زندہ ہے بھائی، اس کو اور زندہ کرنا ہے، اور ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان والا تو ساری کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، صرف کراچی کا تھوڑی سوچے گا، وہ اپنی برادری کا تھوڑی سوچے گا۔ ہم اتنی بڑی امت کا حصہ ہیں۔ یہ کیفیات میں یہ خوبصورت باتیں بھی آئی ہیں، یہ نظارے بھی ہم نے دیکھے، تھوڑے ہیں ان کو بیان کریں تاکہ شوق اور ذوق، موٹیویشن، ترغیب ہمارے اندر پیدا ہو۔ اپنے حصے کا کام ہمیں اس میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بس
یہ جو ہم نے تنظیم اسلامی کے تحت مہم شروع کر رکھی ہے، ہم نے اناؤنس تو کیا تھا 1 اگست سے 22 اگست اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت. یہ قرآن اکیڈمی جامع القرآن کی مسجد ہے. باہر بھی ہمارے ساتھی کچھ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، کچھ ممکن ہے کچھ کانٹینٹ بھی آپ سے شیئر ہو، آپ دیکھیے گا. پورے پاکستان میں ہم نے کوشش کی، ملک بھر میں جہاں جہاں مجھے موقع ملا، آئندہ بھی چند دنوں میں سلسلہ رہے گا. لیکن یہ مستقل مسئلہ ہے، امت کے اتحاد والی بات اور پاکستان کی سالمیت والی بات. تنظیم اسلامی کیا دعوت دیتی ہے؟ ہم آپ سے نوٹ کا مطالبہ نہیں کرتے، ووٹ کا مطالبہ نہیں کرتے. یہ معروف معنی میں کوئی مذہبی فرقہ نہیں، مسلک پرستی کی بات ہم نہیں کرتے، ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں. یہ معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں جو پولیٹیکل جو پاور سیٹ اپ ہے اس میں آنے کی بات نہیں. ہم نظام کی بات کرتے ہیں مگر تحریک کے راستے سے. تو نہ نوٹ کا تقاضا، نہ ووٹ کا تقاضا، نہ مسلک پرستی، نہ سیاست کے وہ دھندے جو اس وقت معروف ہیں، ان سے ہم دور رہ کر اللہ کا دین جامع دین ہے، مکمل ضابط حیات ہے اور اپنا غلبہ اور نفاذ چاہتا ہے. اسی میں اس امت کی خیر ہے اور اسی میں پاکستان کی خیر. یہ بات ہم نے مستقل بیان کی. اور کیا ہم دعوت دیتے؟ خود اللہ کے بندے بننا ہے، دوسری نمبر پر اللہ کی بندگی کی دعوت دینی، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سارے مسلمان جو اردو بولتے سنتے اکثر کو محبت ہے. جی ڈاکٹر صاحب بڑے کمال کے آدمی تھے، بہت عظیم آدمی تھے، کوئی شک نہیں ہے بھائی. میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، رمضان کے بعد بھی کہا تھا، مگر یہ کہنے سے بات تھوڑی ختم ہو گئی. اگر ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اچھے آدمی تھے، بڑے عظیم مفکر تھے، بڑے عظیم مدرس تھے، بڑے انقلابی داعی تھے اور جناب بڑا کام انہوں نے کیا، تو اب میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ محبت تو یہ ہے نا کہ ان کے کام میں لگیں. تو وہ قرآن اکیڈمیز بھی انہوں نے بنائی اور تنظیم اسلام انجمن خدام القرآن جو ہمارا آفیشیل ادارہ وہ بھی انہوں نے بنایا قرآن کی نشر و اشاعت اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. تنظیم اسلامی بھی انہوں نے قائم کی تاکہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں وہ اپنا حصہ ڈال سکیں. یہ ہے تنظیم اسلامی کی بنیادی دعوت جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک خدا داد پر بھی رحمت نازل فرمائے، اللہ اس امت پر بھی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دین کو تھامنے، سچی توبہ کرنے اور اجتماعی توبہ دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.